اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق سورہ صافات آیت نمبر 123 سے ہے جی۔ مختلف انبیاء کرام کا تذکرہ پیچھے آ چکا، جس میں سب سے پہلے نوح علیہ السلام تھے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کرتے کرتے ابراہیم علیہ السلام کا، پھر ذبیح اللہ کا، پھر اسحاق کا، پھر موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اور وہ ہم سارا سبق سن آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب جو اگلے پیغمبر ہیں ان کا نام ہے سیدنا الیاس علیہ السلام۔ دو نام ان کے قرآن مجید میں اور ایک تاریخ کی جو بائبل ہے اس میں ہے۔ قرآن مجید میں ان کو الیاس بھی کہا گیا ہے، اور اگلی ہی آیت میں ان کو الیاسین بھی کہا گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور جو پرانی تاریخی کتابیں ہیں جو یہود و نصارہ کی ہیں، ان میں ان کا نام ایلیا بھی ہے، ایلیا۔ ٹھیک ہے، وہ جس طرح داؤد کو ڈیوڈ کہتے ہیں، سلمان کو سلومن کہتے ہیں، اسی طرح الیاسین کو وہ الیاس کو ہم ایلیا کہتے ہیں جی۔ ٹھیک ہے جی، یہ کون تھے جی؟ یہ سیدنا ہارون علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، پیغمبر ہوئے، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلسطین کے ایک علاقے میں بطور نبی بنا کر بھیجا کہ جہاں کے رہنے والے جس بت کی عبادت کرتے تھے اس بت کا نام بھی اگلی آیتوں میں موجود ہے۔ کچھ نے کہا کہ وہ بت جو ہے وہ ایک مرد تھا، لیکن اکثر کی رائے یہ ہے کہ وہ ایک مونس کسی عورت کا بت تھا، اس کا نام بھی آپ سنیں گے، اس کی عبادت کرتے تھے۔ تو یہ وہاں پر پیغمبر ہوئے ہیں جی۔ ٹھیک ہے، ہارون علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں جی۔ اچھا جی، وَإِنَّ الیاس، بے شک الیاس علیہ السلام لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، البتہ رسولوں میں سے ہیں۔ اذ قال لقومہ، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، الا، خبردار، کیا ہو گیا تمہیں، تتقون، تم کیوں نہیں تقوی اختیار کرتے، اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو، کیوں تم جو ہے نا بے خوف ہو کر کوئی چھوٹا موٹا گناہ کرتے تو کرتے، تم اللہ کے ساتھ شرک جیسا عظیم گناہ جو ہے وہ کرتے ہو، اور شرک بھی کون، اتدعون، تم پکارتے ہو، کسے، بعلن، یہ اس بت کا نام تھا جی۔ ٹھیک ہے، تم پکارتے ہو بعلا کو، ٹھیک ہے جی، وتذرون، اور تم نے چھوڑ دیا ہے احسن الخالقین، بہترین تخلیق کرنے والے اللہ کو جی۔ تم اس بعلا کو پکارتے ہو، اس بہترین تخلیق کرنے والے اللہ کو چھوڑ کر جی۔ پھر نصیحت کے طور پر کہا کہ اللہ ربکم، میری قوم، اللہ تو تمہارا بھی رب ہے، وَرَبَّ آبائکم، اور تمہارے آباء و اجداد، یعنی یہ اگر بالا ہے نا، اور آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بت ہیں یہ ان دور کے جو لوگ ہوتے تھے، نیک لوگوں کو بت بنائے جاتے تھے۔ ٹھیک ہے، جس طرح نوح علیہ السلام کے 5 بتوں کا تذکرہ ہے، ود، سواع، یعوث، یغوث و نصر، جو سورہ نوح کے اندر بھی آتے ہیں، تو یہ بھی بت تھا، اور یہ اس دور کے نیک لوگ تھے جن کے یہ بت بنایا کرتے تھے۔ تو الیاس علیہ السلام نے کہا، اللہ تو تمہارا بھی رب ہے، اور تمہارے آباء و اجداد، یعنی جس بعلا کی تم عبادت کرتے ہو، اللہ تو اس کا بھی رب تھا۔ ٹھیک ہے، اس کو چھوڑ کر ایک ایسے بت کی عبادت کرتے ہو جو مر چکا، ختم ہو چکا۔ ٹھیک ہے، پھر کہا فَكَذَّبُوهُ، پس قوم نے ان کی تکذیب کی، فَإِنَّهُمْ، پس بے شک وہ سارے، لَمُحْضَرُونَ، قیامت کے دن البتہ ضرور اللہ کے ہاں حاضر کیے جائیں گے جی۔ الیاس علیہ السلام کی قوم بت پرستی میں جو مری، جس نے توبہ نہیں کی اور اسی گناہ کے ساتھ مرے، اللہ نے ان کے لیے وعید سنائی ہے کہ اللہ ان کو ذلیل و رسوا کر کر اپنے سامنے ضرور حاضر کرے گا جی۔ ہاں، الا عباد اللہ، سوائے اس کے کہ وہ جو اللہ کے بندے المخلصین، جو اخلاص والے تھے، جو ان الیاس علیہ السلام کی تبلیغ سے جو مسلمان ہوئے، بس وہ اخلاص والے لوگ بچ جائیں گے، باقی سارے اللہ کے ہاں
وہ نامرادی کی حالت میں حاضر کیے جائیں گے۔ وَتَرَكْنَا اور ہم نے چھوڑ دیا علیہ ان کا ذکر فی الآخرین قیامت تک کی۔ تیسری دفعہ اللہ نے اس آیت کو نازل کیا کہ جس طرح موسیٰ، ابراہیم اور اسحاق کے بھی تذکرے ہم نے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیے اس قرآن میں، ان کی عزتیں بڑھا دیں، ہم نے الیاس علیہ السلام کا تذکرہ بھی قیامت تک کے لیے جو ہے وہ ان کا تذکرہ رہنے دیا جی۔ پھر ساتھ ہی جس طرح پیچھے سلام علی ابراہیم کا تھا، سلام علی موسیٰ و ہارون کا تھا، اور اب کہا سلام علی الیاسین، یہ ان کا دوسرا نام ہے جی، ٹھیک ہے۔ الیاس علیہ السلام پر بھی اللہ کی سلامتی ہو جی۔ انا کذالک نجزی المحسنین، یہ بار بار وہی آیتیں ریپیٹ ہو رہی ہیں جو پیچھے 2-3 دفعہ آ چکی ہیں۔ اسی طرح ہم نیکوکاروں کو جزا دیتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، یہ لفظ بھی ہو بہو اللہ نے یہاں ریپیٹ کیا کہ یہ لوگ میرے بندے تھے اور مومن بندے تھے۔ کیوں 3 دفعہ اللہ نے جو اسی سیم آیت کو بار بار اتارا؟ تاکہ قیامت تک کے لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ انبیاء کرام کیا ہوتے ہیں جی؟ عباد ہوتے ہیں، عبداللہ ہوتے ہیں، اللہ کے کیا ہوتے ہیں جی؟ بندے ہوتے ہیں۔ خاص تو ہوتے ہیں لیکن کیا ہوتے ہیں جی؟ بندے ہوتے ہیں۔ جس طرح مشرکین مکہ اور دوسرے یار کہ اگر اللہ نے کوئی رسول بنا کر بھیجنا ہوتا تو اوپر سے کیا کرتا؟ کوئی فرشتہ رسول بنا کر بھیجتا، یا کوئی اور ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو کیونکہ وہ لوگ بشر کا رسول ہونا عقل ان کی مانتی نہیں تھی، تو اللہ نے بار بار کہا کہ الیاس بھی اللہ کا بندہ اور رسول، موسیٰ اور ہارون بھی اللہ کے بندے تھے، انسان تھے، بشر تھے، ابراہیم علیہ السلام بھی بشر تھے، اسحاق علیہ السلام بھی بشر تھے، نوح علیہ السلام بھی بشر تھے، تبھی ان کو جو ہے نا آدم ثانی یعنی ابو البشر دوم کہا جاتا ہے کہ یہ سارے بشر تھے۔ تو یہاں اللہ نے کہا کہ وہ میرے مومن بندے تھے۔ اب ان کے بعد جن پیغمبر کا نام ہے، تذکرہ ہے، وہ لوط علیہ السلام ہیں جی۔ وَإِنَّ لُوطًا، اور یہ کہ جو لوط علیہ السلام ہیں، لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یہ بھی کیا ہے جی؟ اور یہ کس دور کے ہیں؟ پیچھے سورہ ابراہیم میں آپ پڑھ کر آئے ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کے دور کے بھی ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کے یہ رشتے میں غالباً بھانجے یا بھتیجے ہیں، میرے ذہن سے نکل گا، لیکن کلوز ترین رشتہ ان کا اور کیا ہے جی؟ ابراہیم علیہ السلام کا ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ اذ نجیناہ، کہ جب ہم نے نجات دے دی اس کو، اس سے مراد لوط علیہ السلام کو، وَأَهْلَهُ، اور اس کے گھر والوں کو، اجمعین، سب کے سب گھر والے جو لوط علیہ السلام کے تھے ہم نے ان کو نجات دے دی، ہاں ایک کو، کسے؟ اللہ، سوائے اس کے، عجوزن، وہ جو بڑھیا تھی، فی الغابرین، جو پیچھے رہ گئی۔ یہ بڑھیا کون تھی جی؟ یہ ان کی زوجہ تھی، بیوی تھی، لیکن یہ کیا ہوئی؟ وہ مسلمان نہیں ہوئی، اس نے پیچھے رہنا جو ہے نا اپنی قوم کے ساتھ رہنا پسند کیا۔ اللہ نے کہا سب کو اللہ نے نجات دے دی، اس بڑھیا کو جو ہے وہ جو پیچھے رہ گئی اس کو نجات نہیں ہوئی۔ ثم، پھر ہم نے دمرنا الآخرین، جڑ ہی کاٹ کے رکھ دی پچھلے لوگوں کی۔ جڑ سے مراد کیا؟ 2 قسم کا عذاب آیا تھا، 2 تذکرہ ہے، ایک تو آسمان سے کیا ہوئے تھے جی؟ پتھر آئے تھے، اور دوسرا اٹھا کر ٹخ کر کے نیچے پٹخا دیا تھا جی، جس کو رجم کرنا کہتے ہیں۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے جی، اور ہمیں اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے جی۔ آج دیکھیں آج کل کی ہیڈ لائنز ہیں، ٹھیک ہے، کیسے جو ہے وہ جس طرح انہوں نے 1.25 سال 1.5 سال میں غزہ کا حال کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لمحے کے اندر جو ہے نا وہ کیلیفورنیا جو ہے نا ان کا جو تحصیل ریاست ہے، ٹھیک ہے، لاس اینجلس، وہ اجڑ گیا سارا، کچھ نہیں بچا ہوتا، کچھ بھی نہیں، پورا شہر ساڑ کر رکھ دیا اللہ نے۔ اور وہ آج بتا رہے تھے $800 ارب، جو جتنے پیسے امریکہ نے فلسطینیوں پر حملہ کرنے کے لیے اسرائیل کو دیے تھے، تقریباً اس سے زیادہ کا نقصان اللہ نے اب زیادہ ہو گیا، یعنی کل تک کی خبر تھی کہ جتنے انہوں نے دیے خرچ کیے تھے اس سے دگنا جو ہے نا وہ اللہ نے وہ کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہے، ٹھیک ہے، اگر ہم مسلمانوں میں شرم حیا ختم ہوگی کہ ہم نے ان فلسطینیوں کے لیے لڑنا تو بہت دور کی بات، دعا کرنا چھوڑ دی، کسی ایک کی آہ و بکا تو اللہ نے سن لی، ٹھیک ہے، ان معصوم بچوں کی چیخیں۔ وہ ایک ویڈیو مجھے یاد ہے، ننھی سی بچی تھی تو وہ کہہ رہی تھی کہ میں اوپر جا کر نا اللہ سے شکایت لگاؤں گی کہ
ہمارا خیال کسی نے نہیں کیا. تو اللہ ہمیں معاف فرمائے جی ہے. تو اللہ نے کہا پھر ہم نے جڑیں ہی کاٹ کے رکھ دی ان لوگوں کی. اور پھر ساتھ ہی کہا وَإِنَّكُمْ، اور تم ایسے لوگ ہو مشرکین مکہ، لَا تَمُرُّونَ، تم البتہ چلتے پھرتے ہو، علیہم ان کی بستیوں میں، مصبحین صبح کے وقت بھی ہے. یعنی کہ اگر ایک قصہ کہانی ہوتی نا تو ان کی کیا ہوتے، باقیات تو نہ ہوتی. اب مکہ والے جب شام جاتے تھے، فلسطین جاتے تھے، ان ساری کھنڈرات بستیوں کے کیا کرتے تھے، بیچوں بیچ گزر کے جایا. اللہ نے کہا تم روزانہ صبح کی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے رات کا سفر تو صحراؤں میں نہیں ہوتا تھا، لائٹ تو تھی نہیں، گاڑیاں تو تھی نہیں، تو لوگ کیا کرتے تھے، صبح کے سفر ہی کرتے. بھی اللہ نے صبح کا نام لیا کہ صبح بھی جب گزرتے تم لوگ یہاں پر کیا کرتے تھے، دن کی روشنی میں بھی تم ان کھنڈروں کو دیکھتے تھے. اور ساتھ ہی کا وباللیل، اور جب کبھی تمہیں رات کا سفر بھی کرنا پڑتا، رات کا سفر یہ کب کرتے تھے، جب چاند مکمل روشن ہوتا تھا، 13 14 15 کا جو چاند ہوتا نا جس سے پورا صحرا روشن ہوتا تھا. تو یہ تو اللہ نے کہا دن کی روشنی میں بھی تم ان کے کھنڈروں سے گزرتے ہو، رات کے اندھیروں میں بھی تم ان کے کھنڈروں سے گزرتے ہو. افلا تعقلون، پس تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم عقل کیوں نہیں پکڑتے؟ یہی چاہتے ہو کہ اللہ نے جو حال ان کا کیا ہے وہ تمہارا بھی کر دے، تمہیں عقل کیوں نہیں آتی جی. اب اگلے پیغمبر ہیں، ان کا نام یونس علیہ السلام ہے. ٹھیک ہے، وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک یونس علیہ السلام بھی اللہ کے بھیجے ہوئے رسول تھے جی. اِذْ أَبَقَ، جب وہ سر پٹ دوڑے. سر پٹ، یہ ابقا کا مطلب میں بھی آپ کو سمجھاؤں گا، عربی میں اس کی تمثیل کس سے ہے جی. جب وہ تیزی کے ساتھ دوڑے، اِلَى الْفُلْكِ، کشتی کی طرف، المشحون، کے اس پر سوار ہو کر نکل جائیں. یہ معاملہ کیا تھا جی، آپ پیچھے سورہ یونس میں سن کر آئے ہیں جی کہ اللہ نے اس بستی پر عذاب کا فیصلہ کیا تو یونس علیہ السلام نے تھوڑی جلد بازی کا مظاہرہ کیا. انہوں نے اللہ کے حکم کے بغیر کیا کہا قوم کو، بس تم لوگ کیا ہو جی، تمہارا دی اینڈ ہو گیا جی. ٹھیک ہے، اور یہ بغیر اللہ تعالیٰ کی حکم سے اپنی بستی سے نکل کر چھوڑ کے چلے گئے. ٹھیک ہے، اور پیچھے ہم سن کر آئے کہ کالے سیاہ بادل آئے تو قوم بڑی خوش ہوئی کہ لو جی کیا آئی جی، بارش آئی. ایک بڑھیا کو جو ہے اس بادل کے پیچھے فرشتوں کا لشکر آگ کے ساتھ دکھایا گیا تو وہ چیختی ہوئی آئی اور اس نے کہا لوگو یہ بارش نہیں ہے، میں نے اس کے پیچھے دہکتی ہوئی آگ دیکھی ہے. تو وہ آتا ہے کہ پھر وہ ساری قوم نے کیا کیا، اللہ سے معافی مانگی. اب ان کو تو پتہ نہیں، یہ کہا جی کہ میری قوم تو کیا ہو جائے گی. اور یہ اس کی بستی میں قرآن پاک ہے، یہ واحد وہ بستی ہے جی جس پہ کیا ہوا تھا جی، اللہ کا عذاب آ کر استغفار کرنے سے ٹل گیا تھا، ورنہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو ہو جاتا ہے. یہ واحد بستی تھی. ٹھیک ہے، اب یہ اپنی طرف سے سوچ کر کہ بھائی میں قوم ختم، میں گیا. ٹھیک ہے، تو یہ اس کشتی پر ابا کا کہتے ہیں سر پٹ دوڑنا. عربی میں سر پٹ دوڑنے کا مطلب ہے کہ جس طرح ایک غلام کو اس کے آقا نے باندھ کے رکھا ہو اور وہ غلام کسی طریقے سے رسی توڑا دے تو وہ آہستہ دوڑتا ہے، کیسے دوڑتا ہے، وہ پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھتا. تو یہاں پہ ابا کا کہتے ہیں کہ جب انہوں نے دیکھا نا میری قوم گئی، ٹھیک ہے، تو انہوں نے پیچھے بھی مڑ کر نہیں دیکھا، سر پٹ دوڑے اور جا کر کشتی میں سوار ہو گئے. اچھا جی، اب کیا ہوا تھا یہ بھی ہم پیچھے سن کر آئے ہیں. کشتی کا وزن کیا ہو گیا، زیادہ ہو گیا، یا کشتی کسی مصیبت میں آ گئی. یہ ہوا جی کہ یار اب کسی ایک کو قربانی کیا کرنی پڑے گی، دینی پڑے گی. تو کیا ہوا، فساہما، وہاں پر قرآن اندازی کی گئی جی کہ کس شخص کا جو نام آئے گا اسے کیا کیا جائے گا، دریا میں پھینک دیا جائے گا. تو کیا ہوا، فساہما، پس قرآن اندازی کی گئی، فکانا، پس وہ ہو گئے، من المدحدین، ہار جانے والوں میں. قرآن اندازی میں کس کا نام نکلا جی، یونس علیہ السلام کا نام نکلا جی. ہار گئے. ٹھیک ہے، اور پھر ظاہر بات ہے قوم نے تو جو کشتی میں سوار تھے انہوں نے چھوڑا تو نہیں، کیا کیا تھا، آگے آ رہا ہے، انہیں پھینک دیا. لیکن اللہ کے حکم سے کیا ہوا، فَالْتَقَمَهُ، نگل لیا پس ان کو، الحوت، مچھلی نے، وَهُوَ مُلِيمٌ، اور وہ اپنے آپ پر کیا کرنا شروع ہو گئے، ملامت کرنا شروع ہو گئے. ذرا اگلی آیت سنیں جی. ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم کس کھیت کی مولی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا اتارا ان کی شال میں. ذرا جملہ سنیں، فلولا، اگر، انہو، بے شک میرا یونس، کان من المسبحین، میری تسبیح بیان نہ کرتا. وہ تسبیح کیا تھی جی،
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ نے کہا اگر میرا یونس یہ جملے نہ کہتا لا لابثا، البتہ میں ضرور رکھتا فی بطنہ ہی ان کو مچھلی کے پیٹ میں، الی یوم یبعثون، کب تک جی؟ قیامت کے دن تک وہ مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتا. اگر میرا اللہ، اگر میرا یونس یہ تسبیح بیان نہ کرتا تو ہم نے قیامت کے دن سب قبروں سے اٹھ کر میدان میں آتے، میدان حشر میں یونس جو ہیں وہ مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلتے. قیامت تک اللہ نے کہا میں نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں رکھنا تھا. پھر کیا ہوا؟ تو جب تسبیح بیان کی تو پھر فَنَبَذْنَاهُ، پس پھینک دیا اس کو، بالعرائی، ایک چٹیل پتھریلے میدان میں، وَهُوَ سَقِيمٌ، اور وہ بیمار ہو چکے ہوئے تھے، مچھلی کے پیٹ میں تھے اور وہ کیا ہو گئے جی؟ وہ بیمار ہو چکے تھے. آخری جو ہے نا وہ آیت پڑھ لیتے ہیں کیونکہ وہ تسلسل ایسا ہے کہ وہ سمجھ نہیں آ رہی. اچھا پھر کہا جی وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ، اب ظاہری بات ہے وہ کتنے بیمار ہو چکے ہوئے تھے، اتنے بیمار تھے کہ ہل جل بھی، ظاہری بات ہے کتنا ٹائم مچھلی کے پیٹ میں کھائے پیے کے بغیر ہی تھے. ٹھیک ہے جی، بس 40 کا کچھ 40 کا کچھ سمجھ آتا، 40 دن کا. اچھا وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ، پھر ہم نے اگا دیا علیہ ان کے پاس، شجرتن، ایک درخت، من یقطین، جو بیل کی طرح تھا. یقطین عربی میں اس درخت کو کہتے ہیں جو اپنے تنے پر کھڑا نہ ہو سکے، جس طرح کدو کی بیل ہو گئی، ادوانے کی بیل ہو گئی، جو انگور کی بیل ہوتی ہے، اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ یقطین کہتے ہیں. تو اللہ نے کہا پھر ہم نے اس چٹیل میدان میں کیا کیا؟ ان کے لیے بیل لگا دی، جس بیل کے سائے کے نیچے وہ کیا کرتے؟ آرام بھی کرتے، اور اس بیل کے ذریعے کیا ہوتے تھے؟ وہ انہوں نے اپنا کھانا پینا بھی اللہ نے کیا. اور باقی پھر انشاءاللہ تعالیٰ جو سبق ہے اس کا تذکرہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ کل کریں گے.